السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، عوام میں پھیلی ہوئی غلط فہمیاں اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 9 ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے جنازے کی نماز پڑھی تو اس کے بعد اگر کسی دوسری نماز کا وقت ہو گیا تو اس وضو سے جو ہے وہ دوسری نماز نہیں پڑھی جا سکتی، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ جب تک وضو آپ کا برقرار ہے، آپ جنازہ پڑھنے کے بعد 5 نماز پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے گاؤں میں کیا پورے بھارت کی بات یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، یہ ایک دم غلط ہے۔ نفل نماز جو لوگ بھی بیٹھ کر پڑھتے ہیں ان کو ثواب آدھا ملتا ہے، نماز ہو جاتی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ نفل نماز یعنی سنت پڑھیں گے کھڑے ہو کر کے، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھے ہوں، لیکن جب نفل کا وقت آئے گا، چاہے ظہر میں ہو، مغرب میں ہو، عشاء میں ہو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز بیٹھ کر ہی پڑھنا چاہیے، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام صاحب بھول گئے نماز میں اور پیچھے سے مقتدی نے لقمہ دے دیا اور امام صاحب نے اس کے لقمے کو نہیں اٹھایا، یعنی لقمہ قبول ہی نہیں کیا، چاہے سنا نہیں اور یا یہ کہ جان بوجھ کر کے نہیں اٹھایا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے لقمہ دیا اس کی نماز ختم ہو گئی، حالانکہ غلط بات ہے۔ لقمہ دیا اس نے، امام صاحب نے اٹھایا یا نہیں اٹھایا، اس سے مقتدی جس نے لقمہ دیا ہے اس کی نماز ختم ہو جائے، یہ بات غلط ہے۔ جب تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے تو بہت سے ائمہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں 3 مرتبہ قل اللہ احد کی سورت کو کیا کرنا ہے، ریپیٹ کرنا ہے، حالانکہ یہ بات بھی شرعی لحاظ سے بے اصل ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جب وہ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں تو پہلے آ کر کے عیدگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں، پھر عید کی جب نماز ہوتی ہے تو پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس میں 2 طریقے کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو ہماری عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، فجر کی نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے اس لیے عید کی نماز نہیں ہوگی، یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ کہ عیدگاہ میں آتے ہی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ عیدگاہ کی سلامی کے طور پہ پڑھتے ہیں یا نفل پڑھتے ہیں، جو بھی پڑھتے ہیں، عیدگاہ میں جو ہے کوئی نماز نہیں ہوتی سوائے عید کی نماز کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، عیدگاہ میں موجود تھے، ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نماز شروع کر دیا تھا، جب نماز پڑھ چکے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا کہ یہ کون سی نماز ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم فری بیٹھے تھے تو ہم نے چلا تب تک 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عید میں کوئی نماز نہیں ہوتی عیدگاہ میں۔ تو وہ بندہ بھی ذرا تھوڑا سے دماغ والا تھا، اس نے حضرت علی سے بحث کی، اس نے دلیل دیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میں نے یہ جو نماز پڑھی اس میں کوئی غلط کام ہوا ہے؟ سورہ فتح پڑھا ہے، درود شریف پڑھا ہے، اتحیات پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم پڑھا ہے۔ تو اس نے کہا اگر چلو ٹھیک ہے عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اگر میں نے پڑھ لیا تو اس میں کون سی غلطی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ منطقی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت علی تو علم کے سمندر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بحث کرنے کے بجائے انہوں نے کہا کہ یہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ یہ بہت سے لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے جو آپ درود پڑھتے ہیں یہ کسی حدیث میں نہیں، وہ بھی جانتے ہیں کسی حدیث میں نہیں ہے۔ جب ان سے آرگومنٹ کیا جاتا ہے، بحث کی جاتی ہے، تو
वैसे भी आपको बता रहे हैं कि जब कोई बहस में, मतलब बहस से मुराद दीनी बहस हो, अगर वो ये जुमला बोले कि इस काम के करने में नुकसान क्या है, नंबर 1 जुमला, तब समझ जाइए कि इसके पास कुरान हदीस से दलील मौजूद नहीं है, तभी ये जुमला बोल रहा है। तो उसने भी यही कहा कि साहब नुकसान क्या है। नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गोया आप ये समझते हैं कि जिस काम में अच्छाई थी ये आपको नहीं मालूम हो सका, हम उनसे ज्यादा जानने वाले हैं। तभी तो एक आदमी अजान से पहले दरूद शरीफ पढ़ रहा है। भाई जब अल्लाह के रसूल ने दरूद शरीफ नहीं पढ़ा तो इसका मतलब आप क्यों पढ़ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं कि दरूद पढ़ने क्या नुकसान है? नुकसान की बात नहीं होती है। सवाब मिलता है हबीब मुस्तफ़ा की बात मानने का, सवाब मिलता है अल्लाह की बात मानने का। आपका काम अच्छा है खराब है ये तो अल्लाह फैसला करेगा कि कौन सा काम अच्छा है कौन सा काम खराब है। अच्छे और बुरे की बुनियाद पर जो है फैसला नहीं होता है, फैसला होता है इताअत इलाही और इताअत रसूल अकरम। एक और मसला बताता हूं। अभी हमारे यहाँ अहले सुन्नत वल जमात में और खासकर अहनाफ के नजदीक ये है कि अगर आपने 4 रकात की नियत बांधी और 2 रकात में आपने भूल करके अत्तहियात पढ़ा और अत्तहियात के बाद आपको खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि 4 रकात है, आप भूल करके क्या कर दिए, अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ आपने शुरू कर दिया। दरूद शरीफ शुरू करने के बाद थोड़ी देर के बाद आपको मालूम हुआ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तो खड़ा होना चाहिए था। हमारे यहाँ फतवा यह है कि आपको सजदा सहू करना होगा। क्यों सजदा सहू साहब? कौन सी गलती हुई है? दरूद पढ़ा है ना, तो दरूद पढ़ना कहाँ गलत हुआ? अगर दरूद पढ़ना तो गलत बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बावजूद भी आपको क्या लगाया गया कि आप सजदा सहू करें? तो फुक़हा ने इसका जवाब ये दिया क्योंकि तीसरी रकात में खड़ा होना था, आपने उस फर्द के करने में देर की, ताखीर की, लेट की, लिहाजा आपके ऊपर क्या है, सजदा सहू है। जो मुफक्किर है उसने जवाब दिया कि रसूल अकरम की मुखालफत हुई है। हबीब मुस्तफ़ा ने दूसरे रकात में दरूद नहीं पढ़ा, आपने उनसे ज्यादा होशियारी दिखलाई ना, चाहे भूल कर दिखलाई। अब बाद लोग कहते हैं नहीं इसलिए सजदा सहू है कि आप भूल गए इसलिए। अच्छा, जानबूझकर अगर पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा इर्तिकाब कर दिया जाए शरीयत में, जानबूझ करके आप तीसरी रकात में खड़ा होना फर्ज है, आप जानबूझकर बैठे रहें कि चलो थोड़ी देर आराम से बैठे रहेंगे बात, तो भी नमाज नहीं होगी। जानबूझकर करने से तो नमाज का मसला खड़ा हो जाएगा। लिहाजा ये जहन में बात एकदम निकाल देनी चाहिए कि इस काम के करने में नुकसान क्या है। नुकसान ये है हबीब मुस्तफ़ा का ना करना ही सबसे बड़ा नुकसान है। जो इन बातों को समझ लेता है उसी की जिंदगी में सुन्नत आती है। जो इन बातों को नहीं समझकर अपनी अटकल पच्छो मारता रहता है वो कभी भी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता, हमेशा अपनी जो है वो करता रहता है। बहरहाल ये जो है ईद की नमाज के बारे में कुछ लोग, कुछ औरतें, बल्कि बड़ी तादाद औरतों के बारे में ये है, किचन में खड़ी होकर के खाना पका लें, दूसरे काम खड़े होकर के कर लें, घंटा भर खड़े होकर बात कर लें, जब नमाज पढ़ने का वक्त होगा तो बैठ के नमाज पढ़ेंगे। हालांकि फर्ज नमाज में अगर एक आदमी खड़े होने पर कुदरत रखता है और सजदा करने की ताकत रखता है सजदे की हालत में, तो फिर ऐसा आदमी बैठकर अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज नहीं होती है। खड़ा होना नमाज में, क़याम, 7 चीजें फर्ज हैं नमाज में, उसमें से पहली चीज ही जो है वो क्या है, क़याम, वो खड़े हो। अब औरतों में ये बीमारी हो गई है कि कुछ भी नहीं तकलीफ है, थोड़ा से भी अगर है, थोड़ा सा है तो किचन में बैठ के खाना पकाओ, वहां तो खड़े होकर पका ले रही हो, बातें करना हो तो घंटा भर पर खड़े होकर के बातें कर लेते हैं। लिहाजा ये औरतों ने गलत मसला अपनी तरफ से गढ़ लिया है, एकदम गलत है। कुछ लोग ये समझते हैं, हमारे इलाके में नहीं है लेकिन बाद इलाकों में ये है कि अगर मुक्तदी लोग साफा बांधे हुए हैं और इमाम साहब टोपी पहने हुए हैं तो किसी की नमाज नहीं होगी। अरे इमाम साहब अपनी जगह हैं, मुक्तदी साहब अपनी जगह हैं।
صافہ سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، صافہ سنت ہے، آپ باندھنا چاہے باندھیں، لیکن یہ کہ مقتدی باندھے اور امام نہیں باندھے لہذا نماز نہیں ہوگی، ایک دم غلط بات ہے۔ بعض لوگ بہت سے مسئلے یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ امام صاحب کے گھر میں بے پردگی ہے تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مشہور یہ ہے کہ نماز نہیں ہوتی، حالانکہ ایک دم غلط بات ہے۔ بے پردگی کا گناہ ملے گا جو کر رہا ہے، اور اگر ان کا بڑا ایسا ہے کہ جس کی ذمہ داری تھی کہ پردے میں رکھے، اگر وہ پردہ نہیں کروا رہا ہے تو وہ بھی برابر کا گنہگار ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص جو ذمہ دار ہے قیامت میں اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو وہ اس سے پوچھا جائے گا، لیکن نماز نہیں ہوتی ہے یہ بات غلط ہے۔ کل بھی شاید یہ مسئلہ بیان کیا تھا، اگر نہیں تو دوبارہ، کہ اگر جس جگہ پہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تو مشہور یہ ہے کہ جب تک جمعہ ختم نہیں ہو اس محلے کی عورتیں، جس محلے میں وہ مسجد ہے وہاں پہ وہ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں، وہ کہتی ہیں ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا لہذا ہم ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ وقت شروع ہو گیا، عورت ہو مرد ہو ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، جمعہ اپنی جگہ ہے، ظہر کی وقت کا ہونا اپنی جگہ ہے، بہرحال غلط بات ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو تجارت منع ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ تجارت منع ہے، بقیہ کام ہم کر سکتے ہیں، اس میں بڑے بڑے ہم جیسے لوگ شامل ہیں، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تقریر تیار کر رہے ہیں، اذان ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اگر کتاب پڑھتے رہیں تو کتاب پڑھتے رہ سکتے ہیں، غلط بات ہے۔ اذان ہو گئی ہے تو اب آپ نماز کے لیے جو کام کریں وہ ہونا چاہیے۔ یہ بیٹھ کر کے مطالعہ کر رہے ہیں مولانا صاحب، سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، غلط ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں معاذ رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب اخلاق العوام ہے اس میں تو جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے کہ حرام ہے، یعنی اس وقت لکھنا پڑھنا بھی حرام لکھا ہوا ہے، لہذا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تجارت چھوڑی جائے، نماز کے لیے جو چیز بھی رکاوٹ ہے سب چیز چھوڑی جائے اور نماز کی تیاری میں لگا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جس کو آپ جمعۃ الوداع کہتے ہیں، یہ تمام جمعوں میں سب سے افضل ہے، ایک دم غلط بات ہے۔ حدیث میں تو جمعۃ الوداع کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا ہے، یہ صرف بھارتیوں کی دین ہے، کوئی جمعۃ الوداع چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کے بچپن میں جب جمعۃ الوداع ہوتا تھا تو اردو میں بھی خطبہ پڑھا جاتا تھا، تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جمعۃ الوداع کے دن خطبہ بھی الگ ہونا چاہیے، اے ماہ مبارک الوداع، الماہ مبارک الوداع، پھر اس میں وہ پوری نظم پڑھی جاتی تھی۔ اور اب اگر نہیں پڑھی جاتی ہے تو عربی خطبے میں ایک الگ سے خطبہ بنایا گیا جمعۃ الوداع کا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دن وہی خطبہ پڑھنا چاہیے، دونوں باتیں غلط ہیں۔ جمعۃ الوداع کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہوا کیوں یہ شروع، اس کی وجہ بتا دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں اور بیزار رہتے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنی خوشی کا اظہار کیا کہ نعوذ باللہ یہ بلا ٹل رہی ہے، چلو اس کی خوشی میں جمعۃ الوداع منایا گیا۔ یہاں بھی میں اپنے بچپن کی بات بتا رہا ہوں، یہاں بھی جب رمضان کا 10 دن گزر جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ایک ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ یہ وہ لوگ جو روزے کی اہمیت نہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں یا بوجھ سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے جمعۃ الوداع آیا، یہ خوشی کا اظہار کیا گیا، اور ہم دیوانے لوگ جو ہے اس خوشی کا اظہار آج تک کر رہے ہیں، ایک دم غلط بات ہے۔ ابھی نیا شروع ہوا ہے، نیا کیا ہو سکتا ہے، کہیں پرانا بھی ہو، کہ جب امام صاحب خطبہ دینے شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تشہد کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ نے، اور ایک دم سجدے کی جگہ پہ نکارت کر لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنت طریقہ، ایک دم غلط ہے۔ جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے
کوئی بھی طریقہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ہی نہیں۔ آپ کو جو آرام ہے اس لحاظ سے بیٹھ کر کے سکون سے خطبہ سنا جائے، اور پھر اس میں 2 رکعت پہلا خطبہ جب سنیں گے تو ہاتھ باندھے رہیں گے نماز کے طریقے سے، جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو ہاتھ تحیات کی طرح رکھیں گے۔ دونوں باتیں غلط ہیں، ایک دم غلط ہے۔ دیکھیں، ویسے آپ کچھ کریں، نبی کو بدنام نہیں کریں۔ سنت جیسے ہی آپ نے کہا یہ نبی کے اوپر جھوٹا الزام ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھ پر میرا نام لے کر کے جو آدمی یہ کام کرتا ہے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، بخاری کی روایت ہے۔ لہذا اس سے سخت پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کی عادت ہے تشہد کی حالت میں بیٹھنے کی، ہر وقت بیٹھے رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہ سنت ہے ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے کچھ جگہ پر یہ بات مشہور ہے کہ جب پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے اور امام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں تو لوگ کھٹ سے اٹھ کر کے سنت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب اس وقت سنت پڑھنا جائز ہے۔ پہلے ہمارے یہاں بھی بہت ہوتا تھا، اب منع کیا گیا ہے، ورنہ اس مسجد میں بھی جیسے ہی امام صاحب بیٹھے ویسے ہی تڑ سے وہ کھڑے ہو کر کے کیا کرنے لگے، سنت پڑھنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خطبہ شروع ہونے کی بات نہیں، آپ نے فرمایا اذا خرج الامام، اگر امام کہیں دور بیٹھا ہے اور وہ خطبے کے لیے نکل پڑا، اب نہ بات ہونی چاہیے مسجد میں، نہ کسی قسم کا اشارہ ہونا چاہیے، نہ کوئی تسبیح پڑھنی چاہیے، نہ کوئی درود پڑھنا چاہیے، صرف ایک کام کہ آپ توجہ سے کیا کریں، خطبے کو سنیں، چاہے سمجھیں اور چاہے نہ سمجھیں۔ عبادت، ایک جملہ اور بول رہا ہوں، عبادت کے لیے سمجھنا ضروری نہیں ہوتا ہے، عبادت عبادت ہے، لہذا یہ جو کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے یہ عربوں میں پورے عرب میں میں نے 20 سال گزارے، سینکڑوں مفتیوں سے اس مسئلے پہ میری باتیں ہوئیں، کوئی بھی جواب نہیں کسی کے پاس۔ کیا کرتے ہیں کہ جب امام صاحب دوسرے خطبے میں عموماً وہ پڑھتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ تعالیٰ، اس کے آگے آتا ہے کہ اے ایمان والو درود پڑھو، پوری مسجد کیا کرتی ہے، درود پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ ایک دم غلط ہے، نہیں پڑھ سکتے آپ۔ جب مثال کے طور پر وہی آیت اگر امام صاحب نماز میں پڑھ دیں تو پیچھے سب لوگ درود شروع کر دو گے؟ نہیں، وہی کیفیت خطبے میں بھی ہونی چاہیے۔ امام صاحب بول رہے ہیں کہ ایمان والو درود شریف پڑھو، آپ جو دھڑ سے، پوری عرب دنیا کی بدعت ہے یہ کہ دھڑ سے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے، یہ ایک دم غلط ہے۔ اسی طریقے سے جب امام آخری خطبے میں ہوتا ہے تو وہ کچھ دعائیں مانگتا ہے، چلو آپ لوگ سمجھتے نہیں، پتہ نہیں چلتا ہے۔ عربوں میں کیا کرتے ہیں کہ جب وہ امام صاحب دعا مانگتے ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد، فوراً وہ کیا کرتے ہیں، جو مقتدی کیونکہ عرب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فوراً ہاتھ اٹھا کر کے کیا کرنے لگتے ہیں، دعا مانگنے لگتے ہیں۔ جبکہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو خطبہ دے رہا ہے خطیب، وہ ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کی طرح ہی خطبہ ہوتا ہے۔ اگر نماز میں آ جائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، قرآن کی آیت ہے نا، اگر امام صاحب یہ آیت پڑھ دیں تو آپ پیچھے ہاتھ اٹھا لیں گے۔ آپ نماز میں جب درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد آخری چیز کیا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ جب وہ دعا پڑھتے ہیں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ جو کیا گیا کہ امام صاحب جب دعا مانگے تو جتنے لوگ مسجد میں مقتدی بیٹھے ہیں خطیب صاحب کی سنتے ہی ہاتھ اٹھائیں، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آخری بات کہہ کر 2-3 مسئلے ہیں۔ سجدہ جب سجدہ تلاوت کرتے ہیں، جس حالت میں آپ نے سجدہ کر لیا، ختم ہو گئی بات۔ سجدہ تلاوت کے بعد لوگ دونوں طرف سلام پھیرنا بھی سمجھتے ہیں کہ یہ سجدہ تلاوت کا جز ہے، حالانکہ ایک دم غلط ہے۔ کوئی آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے کہ دونوں طرف سلام پھیریں۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے وقت جیسے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، سجدہ تلاوت آ گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں، بعض لوگ، عورتیں خاص کر، وہ کرتی یہ ہیں کہ اسی قرآن کریم پر کیا کر لیتی ہیں، سجدہ کر لیتی ہیں۔ ایک دم غلط ہے۔ سجدے کے لیے جو حصے زمین پر چھونے چاہیے وہ 7 حصے ہیں باڈی کے، وہ 7 حصہ جب ٹچ ہوتا ہے زمین پر
تب کیا ہوتا ہے؟ سجدہ ہوتا ہے. لہذا وہ جو طریقہ اختیار کیا گیا یہ بھی غلط ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں بھی خاص کر اس میں کہ اگر عورت ناپاک ہے یا مرد ناپاک ہے، ناپاکی دو طریقے کی، ایک ہے آپ نے استنجا نہیں لیا، یہ ناپاکی الگ ہے. ایک ہے جنبی جسے کہتے ہیں، عورت یا مرد دونوں میں کوئی بھی ناپاک ہے اور اس نے سجدے کی آیت سن لی کسی صاحب کے ذریعے، تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر بھی سجدہ واجب ہو گیا، حالانکہ ان پر سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ زندگی کی آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.